اس پروگرام کے لیے یہ چیز پہلے سے طے کر رکھی تھی کہ انشاءاللہ تعالی 12 بجے اس پروگرام کو ہم ختم کر دیں گے، اور 11:52 ہو چکے ہیں، یعنی صرف 8 منٹ کا وقت ہمارے پاس ہے۔ تو گفتگو بھی انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ مختصر سی گفتگو کروں گا اور وقت کا لحاظ کیا جائے گا۔ ایک بار سب مل کر باواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ کامیاب کون؟ یہ سوال ہر شخص کے ذہن میں گردش کرتا ہے، اور ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن دنیا کا مزاج یہ ہے، ابھی دن ہے یا رات ہے؟ تھوڑی ہی دیر گفتگو کروں گا تو آپ گفتگو کر لیں تو اچھا ہے، بتائیں آپ ابھی دن ہے کہ رات ہے نا؟ اگر دن نہ ہوتا تو آپ کو پتا چلتا کہ رات ہے کہ نہیں؟ تو رات کو پہچاننے کے لیے دن کا ہونا ضروری ہے، کہ اگر دن نہ ہو تو رات پتہ نہ چلے۔ اچھا، ہم سب یہاں پر جو بیٹھے ہیں مرد ہیں کہ عورت؟ بولیے آپ، مرد ہے۔ اگر مقابل میں عورت نہ ہو تو پتہ چلتا کہ مرد ہیں کہ کیا ہے؟ تو پتہ کیا چلا؟ چیز پہچانی جاتی ہے اپنی ضد سے۔ دن کو پہچان رہے ہیں رات سے، رات کو پہچان رہے ہیں دن سے، مرد کو پہچان رہے ہیں عورت سے، عورت کو پہچان رہے ہیں آپ کس سے؟ مرد سے۔ تو انسان ضد سے دوسری چیز کو پہچانا کرتا ہے۔ پہچاننا ہے کسے؟ کامیابی کو۔ کسے پہچاننا ہے؟ تو جب ناکامی کو سمجھیں گے تو کامیابی سمجھ میں آئے گی، جب ناکامی کو سمجھیں گے تو کامیابی سمجھ میں آئے گی، اور اگر ناکامی کو نہ سمجھیں تو پھر کامیابی سمجھ میں آئے گی؟ کامیابی نہیں سمجھ میں آئے گی۔ قرآن مجید نے ناکامی کے اسباب کو تفصیل سے بیان فرمایا، ایک دو نہیں، میرے اپنے ناقص مطالعے کے مطابق 20 سے زائد مقامات پر ناکامی کے الگ الگ اسباب قرآن پاک نے بیان فرمائے ہیں، 20 سے زائد۔ میں اس میں سے ایک یا دو سبب ہی ذکر کروں گا ناکامی کے۔ ناکامی کا سبب کیا ہے؟ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23 اللہ فرماتا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے لوگوں کیا تم اس کو نہیں دیکھتے جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ تو ناکامی کا سبب کیا ہے؟ اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لینا۔ کیا مطلب؟ اب انسان جو کچھ سوچ رہا ہے وہ صرف اپنی خواہش کے اعتبار سے، وہ چیز اس کے پروردگار نے اس کے لیے حلال رکھی ہے، اس سے اسے بحث نہیں ہے، حرام کر دی اس سے اسے بحث نہیں ہے، جائز ہے اس سے بحث نہیں ہے، میری خواہش یہ ہے ایسا ہو جائے، میری خواہش ہے بنگلہ بڑا ہونا چاہیے، پیسے حلال کے ہوں چلے گا، حرام کے ہوں تو بھی چلے گا، نعوذ باللہ۔ تو ناکامی کا سبب کیا ہے؟ انسان خواہش کو اپنا خدا بنا لے۔ خدا کیا ہے؟ کیا خواہش خدا ہے؟ اب کامیاب کون ہے؟ ناکام وہ جس نے خواہش کو خدا بنایا۔ تو اب کامیاب کون ہوگا؟ کامیاب وہ ہوگا جس نے محمد رسول اللہ کے خدا کو خدا مانا ہے، سبحان اللہ، ان کے رب کو جو رب مانے وہ کامیاب ہوگا۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کیا سکھایا؟ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس رب کو مانتے ہیں جو محمد رسول اللہ کا رب ہے، ہم اس رب کو مانتے ہیں جو حضرت ابراہیم کا رب ہے۔ خواہش کے مقابل خدا، تو خواہش کو چھوڑ دے ناکامی ہے، خدا کو مانے یہ کامیابی ہے۔ دوسرے پہلو پر آ جائیے، قرآن مجید نے
ایک اور سبب بیان فرمایا کہ ناکام کون؟ قرآن مجید نے فرمایا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 51۔ ناکام کون؟ قرآن مجید کہتا ہے وہ جس نے اللہ کے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ کھیل تماشا بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرمائے فلاں چیز حلال ہے، آپ کہو بیوی کی خواہش ہے کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ کہے حرام ہے، آپ کہو بچوں کے لیے کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ کہے حرام ہے، آپ کہو لوگوں کا ماحول ایسا ہو چکا ہے، تو آپ نے بیوی کو، بچوں کو، لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر کیا کر لیا؟ دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ تو جو دین کو کھیل تماشا بنا لے وہ ناکام ہوا کرتا ہے۔ جو دین کو کھیل تماشا بنائے وہ ناکام ہوتا ہے۔ تو پھر کامیاب کون ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اتباع کرے، پیروی کرے، کس کی؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اللہ کی بھی پیروی کرے، اللہ کی بھی مان لے، رسول کی بھی مان لے، فقد فاز فوزا عظیما، وہ کامیابی نہیں بڑا کامیاب ہوتا ہے جو اللہ و رسول کی مانے۔ تو آپ دین کو کھیل نہ بنا کر جو دین اللہ نے نازل فرمایا ہے اس دین کے معاملے میں پیروی اللہ کی کرو، اللہ کے رسول کی کرو، تو اللہ فرماتا ہے اسے بڑی کامیابی مل جائے گی۔ تیسرا سبب جو کہ بڑا اہم ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ناکام کون ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، سورہ آل عمران آیت نمبر 149۔ اے ایمان والو، اور یہ ہمارے معاشرے کے اعتبار سے بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اگر تم باتیں سنو گے، کس کی؟ الذین کفروا، کافروں کی۔ اگر تم باتیں سنو گے کافروں کی، تو کافر تمہارے بارے میں سوچ کیا رکھتے ہیں اور وہ تم سے چاہتے کیا ہیں، تمہیں کیسا کر دینا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کوئی بندہ نہیں کہہ رہا ہے، جس نے پیدا کیا وہ کہہ رہا ہے۔ تم کافروں کی باتیں مان رہے ہو بہانے کر کے، یہاں رہنا ہے تو ایسا کرنا ہوگا، یہ ہے وہ ہے، طرح طرح کے بہانے، وہ سب آپ کو پتا ہے۔ انسان کو شیطان کیسے کیسے بہانوں میں مبتلا کرتا ہے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی سنو گے، کافروں کی مانو گے، کافر تمہارے ساتھ کریں گے کیا؟ یردوکم علی اعقابکم، تمہیں واپس سے وہ کافر بنا دیں گے۔ یردوکم، تمہیں پلٹا دیں گے، اعقابکم، تمہاری اپنی ایڑیوں پنڈلیوں پر، تم یوں جا رہے تھے گھما کر یوں کر دیا انہوں، پلٹا دیں گے تمہیں وہ۔ تو تم ایمان میں آ چکے تھے، وہ واپس تمہیں کفر میں لے کر آ جائیں گے۔ تم اسلام کے دامن میں آ چکے تھے، وہ واپس تمہیں شرک میں ڈھکیل دیں گے۔ آج دیکھیے یہ جتنے سارے حالات پیدا ہو رہے ہیں، کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ قرآن مجید نے اسی کو تو فرمایا اگر کافر کی سنو گے وہ تمہیں کافر بنا دے گا۔ آج یہ فتنہ ارتداد کی جو صورتحال ہے یہ کیوں ہے؟ اسی لیے تو ہے۔ کیوں؟ شروعات کیا ہوتی ہے بھائی؟ چاہت، محبت، خواہش، اور اسے اپنا محسن سمجھا جاتا ہے، اپنا احسان مند سمجھا جاتا ہے، اپنے لیے محب سمجھا جاتا ہے، اور پھر اس کی باتیں سننے لگتے ہیں، اور اس کی باتیں سننے کا انداز پھر اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پھر اپنوں کی باتیں نہیں سنی جاتی، اور جب انہی کی سننے لگے، اللہ نے پہلے کہہ دیا ہے وہ تمہیں کافر بنا دیں گے، اور جب وہ تمہیں کافر بنا دیں گے فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تو تم ناکام ہو جاؤ گے، تم ناکام ہو جاؤ گے۔
تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے جو قرآن مجید نے خود ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم کافروں کی باتیں نہ سنو، اس سے اپنے آپ کو دور کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں کتنے پیارے انداز میں تنبیہ فرمائی۔ حضور سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ السلام، وسوسے آتے ہیں، کرنا کیا چاہیے؟ اب وسوسہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، اور اگر آپ اس وسوسے میں الجھ جائیں، اگر ایک وسوسہ آیا اس کا آپ جواب دیں گے، اس کے بعد دوسرا آئے گا، اس کا جواب دیں گے، تیسرا آئے گا، تیسرے کا جواب دیں گے، چوتھا آئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ وسوسے آتے ہیں شیطان کی جانب سے، کرنا کیا چاہیے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مستحکم، مضبوط اور آسان جواب سکھایا۔ فرمایا، جب وسوسہ آئے کہہ دو کذبت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے۔ جواب کیا ہے بھائی؟ الجھنا نہیں ہے، سیدھا کہو اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے، کیونکہ اس کو جواب دو گے تمہیں